السلام علیکم ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قانون پاکستان۔ ناظرین، آج کی ویڈیو خاص طور پر ان شہریوں کے لیے ہے جو پولیس کے رویے سے پریشان ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پولیس تعاون نہ کرے تو عدالت سے عملی طور پر کیسے رجوع کیا جائے۔ سیکشن 22A اور سیکشن 22B کے تحت درخواست کیسے دی جاتی ہے، کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور کہاں لوگ اکثر غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ ناظرین، یہی وہ مسئلہ ہے، یہی وہ مرحلہ ہے جہاں معمولی سی غلطی پورے معاملے کو کمزور بنا دیتی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ 22A اور 22B کوئی جادوئی حل نہیں، یہ ایک عدالتی عمل ہے۔ عدالت اس وقت متحرک ہوتی ہے جب شہری قانونی طریقے سے پہلے ہی متعلقہ اداروں سے رجوع کر چکا ہو۔ اسی لیے درخواست دینے سے پہلے آپ کا انداز، آپ کے کاغذات اور آپ کی زبان بہت اہم ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس سوال کی کہ 22A کی درخواست دینے سے پہلے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ پولیس کو تحریری طور پر اپنا موقف دیا ہو۔ عدالت یہ ضرور دیکھتی ہے کہ آیا شہری نے پہلے متعلقہ افسر یا SHO کو درخواست دی یا نہیں۔ اگر یہ مرحلہ پورا نہ ہو تو عدالت سب سے پہلے یہی سوال کرتی ہے کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ اب آتے ہیں درخواست کے مواد کی طرف۔ ناظرین، سیکشن 22A کی درخواست میں نہ لمبی کہانی کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی جذباتی زبان کی۔ درخواست میں صرف یہ باتیں ہونی چاہیے: واقعے کی مختصر مگر واضح تفصیل، پولیس کو دی گئی درخواستوں کا حوالہ اور یہ موقف کہ پولیس اپنی قانونی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی۔ یاد رکھیں، عدالت اس موقع پر الزام ثابت نہیں کرتی، بلکہ عدالت صرف یہ دیکھتی ہے کہ آیا قانونی کارروائی شروع ہونی چاہیے یا نہیں۔ اب بات کرتے ہیں درخواست عدالت میں پیش کرنے کے طریقہ کار کی۔ ناظرین، سیکشن 22A کی درخواست سیشن کورٹ میں سیشن جج صاحب یا ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے سامنے دائر کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ درخواست براہ راست پولیس کو نہیں جاتی بلکہ عدالت کے ذریعے پولیس تک پہنچتی ہے۔ عدالت سب سے پہلے پولیس سے رپورٹ طلب کرتی ہے۔ یہ رپورٹ بہت اہم ہوتی ہے کیونکہ اس مرحلے پر پولیس کو اپنا موقف تحریری طور پر دینا پڑتا ہے۔ یہاں ایک بات واضح سمجھ لیں، اکثر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ عدالت فوراً حکم جاری کر دے گی۔ عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ عدالت پہلے پولیس کی رپورٹ دیکھتی ہے، پھر درخواست گزار کو سنتی ہے اور اس کے بعد قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔ اسی لیے عدالت میں صبر، تحمل اور سنجیدگی بہت ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کاغذات کی جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سیکشن 22A کی درخواست کے ساتھ یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، شناختی کارڈ کی کاپی۔ نمبر 2، پولیس کو دی گئی تحریری درخواستوں کی نقول۔ اور نمبر 3، اگر کوئی ابتدائی دستاویز موجود ہوں بطور ثبوت تو اس کا ذکر اور فوٹو کاپی۔ عدالت اس مرحلے پر گواہ کی حاضری نہیں مانگتی، لیکن یہ ضرور دیکھتی ہے کہ معاملہ فرضی
यह बिल्कुल फर्जी तो नहीं लग रहा। अब आते हैं सेक्शन 22B के अमली इस्तेमाल पर। सेक्शन 22B के तहत अदालत पुलिस को वाज़ेह हदायत दे सकती है। नाजरीन, मसलन मखसूस वक्त में रिपोर्ट जमा करवाना या कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करना, यही वो नुक्ता है जिससे पुलिस पर कानूनी दबाव पड़ता है। इसीलिए सेक्शन 22A और सेक्शन 22B अक्सर इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं। अब चंद आम गलतियों की बात करते हैं जो इस मरहले पर दरख्वास्त गुजार को कमजोर बना देती हैं या दरख्वास्त को कमजोर बना देती हैं। सबसे बड़ी गलती गलत बयानी है। अगर आप वाक़े को बढ़ा चढ़ा कर बयान करें या गैर जरूरी दफात शामिल करें तो अदालत का एतमाद मुतासर हो जाता है। दूसरी बड़ी गलती जज्बाती और गैर संजीदा जबान है। याद रखें, अदालत हमदर्दी नहीं बल्कि कानून देखती है। अब एक सादा मिसाल समझ लें। फर्ज करें किसी शहरी के साथ नाइंसाफी हुई है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। वो शहरी पहले मुतलका अफसर को दरख्वास्त देता है, फिर आला अफसरान से रुजू करता है और आखिर में सेक्शन 22A के तहत सेशन कोर्ट जाता है। अदालत पुलिस से रिपोर्ट मंगवा कर यह देखती है कि मामला काबिले कानूनी कार्रवाई है या नहीं। अगर अदालत मुतमईन हो जाए तो मुनासिब हुक्म जारी हो जाता है। नाजरीन, सेक्शन 22A और सेक्शन 22B आम शहरियों के लिए एक मजबूत कानूनी सहारा है। कानून को जानना ताकत है और इस ताकत के सही तरीके से इस्तेमाल करना आपका हक है। नाजरीन, अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कानून पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप कोई कानूनी सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें।